بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ آپ احباب کے متعلق صدقہ فطر کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر آزاد، عاقل، بالغ، صاحب حیثیت کے اوپر صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کتنا نکالے، تو اس حوالے سے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ 4 اجناس، 4 جنسوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود نکال کے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ وہ 4 اجناس کون سی ہیں؟ گندم ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے۔ تو عمومی طور پر پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ گندم کے حوالے سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صرف صدقہ فطر جو ہے وہ گندم کی مقدار کا جو ہے وہ دینا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ گندم کے علاوہ جو، کھجور، کشمش کا بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا بھی نکالا ہے۔ تو اب ان میں مقدار کا فرق ہے، جو ہمیشہ ابھی جو ہے نا وہ مسئلہ جو ہے نا وہ تنازع بنایا جاتا ہے کہ گندم کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صاع، ایک پیمانہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کا آدھا صاع جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کا جو ہے نا وہ صدقہ فطر نکالا ہے۔ تو اب وہ صاع کتنی مقدار کا تھا، اس میں اب علماء کرام کا اختلاف ہے کہ بعض نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ صاع مبارک تھا، پیمانہ، وہ 4 کلو کا، کوئی کہتے ہیں کہ جی 3.5 کلو کا۔ ہر ایک علماء کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کا آدھا صاع نکالا ہے، کھجور کا اور جو کا، کشمش کا پورا صاع جو ہے وہ صدقہ فطر نکالا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ہر سال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی صدقہ فطر کتنا ہے، صدقہ فطر کتنا ہے، تو آپ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ گندم کا جو ہے نا وہ آدھا صاع ہے، باقی جو ہے نا وہ 3 اجناس ہیں، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، ان کا پورا صاع ہے۔ پورا صاع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی آپ اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ 4 کلو کا صاع کر لیں، تو 4 کلو گندم کا جو ہے نا پھر وہ 2 کلو ہے، 2 کلو آٹا چکی والا، اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ فطر بنتی ہے۔ تو اس دفعہ پاکستان میں سال 2026 1447 ہجری کے لیے صدقہ فطر کی کم از کم جو شرح جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل اور مختلف مکاتب فکر کے علماء، مفتیان کرام کی جانب سے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اجناس کے اعتبار سے میں اب آپ کو اپنے اور تمام جن نے جو ہے نا وہ دیا، اب یہ
میں نے کہا نا کہ مسئلہ بن گیا جی، کوئی کہتا ہے کہ جی کسی نے جو ہے نا وہ 250 روپے لکھا ہوا ہے، کسی نے 300 لکھا ہوا ہے، کسی نے 350 لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یہ علماء کی تحقیق ہے، اور علماء کا جو اختلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم تو صرف مسئلہ جو ہے نا وہ سن کے ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، کسی کو یاد رہے تو اگلے سال کو پھر علماء بتاتے ہیں۔ یہ سا کے بارے میں آپ کو تحقیق بتاؤں، اس پیمانے کی تحقیق میں علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحقیق کی ہے، وہ پتہ ہے جب حج اور عمرے کے لیے گئے، یہ وہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر گئے اور سلام عرض کیا تو سلام کا جواب ان کے لیے آیا۔ جب سلام کا جواب آیا نا تو وہاں پہ اور علامہ ہاشم بھی تھے، تو اب یہ پریشانی ہو گئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے اس علامہ ہاشم کے لیے ہے یا اس علامہ ہاشم کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے اس بزرگ نے، ہمارے اس عالم دین نے، جو اب ٹھٹھا میں ان کا مزار شریف ہے، تو قبر مبارک سے آواز آئی کہ اے میرے بیٹے محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی، تو ٹھٹھے کے رہنے والے ہیں۔ تو یہ بزرگ جس وقت گئے تو ان کی خواہش تھی کہ میں جا کر دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سا، وہ پیمانہ تھا، وہ کتنا تھا۔ یہ جب ادھر ملک عرب میں جب گئے تو وہاں مدینہ میں وہ اس عجائب خانے میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سا مبارک رکھا ہوا تھا، تو اس سا مبارک کو انہوں نے اٹھایا اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ اسی سا مبارک کے اندر گندم وغیرہ ڈالے، گندم وغیرہ ڈال کے ایک ایک گندم کو پھر آپ نے شمار بھی کیا ہے کہ اس میں کتنے گندم کے دانے آتے ہیں اور کتنے کلو کا جو ہے نا یہ سا ہے۔ ہم نے کہا نا کہ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ جی بس جو 2 کلو ہے، تو اب 2 کلو کے اندر وہ گندم کے دانے کتنے آئے، 4 کلو کے اندر گندم کے دانے کتنے آئے۔ تو اتنی بڑی تحقیق، اور وہاں پہ جا کر ایسے علماء نہیں ہیں کہ جناب آپ کو کہہ دیں۔ تو اگر یہ آپ کو ہر سال یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی 250 دیں یا 300 دیں یا 2 دیں، تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 جنسوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالا ہے۔ آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے، صاحب مال ہے، آپ گندم کے علاوہ جو ہے نا جو کا نکالیں، پھر کھجور کا نکالیں، کشمش کا نکالیں، ان میں سے کسی کا اور کا نکال دیں، یا جو ہے نا اس کا پورے 4 کلو ہے، یعنی اس کا کھجور کا اور کشمش کا اور جو کا، اور باقی جو گندم ہے اس کا جو ہے نا وہ 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت جو ہے نا وہ دے دیں۔ تو اب پاکستان میں یہ اس میں جنس کے اعتبار سے گندم کے آٹا کی جو قیمت ہے اور وہ چکی والے آٹا کی، وہ 2 کلو کی قیمت 300 روپے، 300 روپے صدقہ فطر بن رہا ہے گندم کے اعتبار سے، اور جو کے اعتبار سے جو ہے نا وہ 1110 روپے فی کس بن رہا ہے، 1110 روپے، اور کھجور کا جو ہے نا وہ 1800 روپے فی کس بن رہا ہے، اور کشمش کا جو ہے نا وہ 3800 روپیہ فی کس جو ہے نا وہ بن رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ایک صاحب استطاعت ہے جس کو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے، پراپرٹی دی ہے، وہ بھی گندم کا جو ہے نا وہ نکال کے وہ کرے، تو اگرچہ اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اگر دے دے، لیکن اس کے لیے غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلا اور فائدہ جو ہے نا یہ ہے کہ وہ کھجور کا دے دے، کشمش کا دے دے، جو کا دے دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے ہیں۔ تو اس دفعہ پاکستان میں گندم کی جو ہے نا وہ قیمت صدقہ فطر کی وہ 300 روپیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے۔ یہ صاحب استطاعت کس حوالے سے آپ وہ جیسے ہم کہ لوگ بار کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری کوئی
کوتاہی ہو جائے نماز وغیرہ روزے میں؟ اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم روزے کے اندر ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ اس کی کمی کوتاہی کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر ایسی اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ نہ بھی رکھے نا تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، ایکچولی صدقہ ہے۔ صدقہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔